बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। लाहौर में ज़रा ठंडा मौसम हुआ है बिकॉज़ बारिश का आज खदशा है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बारिश के साथ जहाँ बड़ी एक अच्छा मौसम हो जाता है, एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, वहाँ पे आजकल आपको पता है कि नुकसानात की बहुत बात हो रही है, क्योंकि फ्लडिंग का बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है, सैलाब का जो प्रॉब्लम है और इवैक्यूएशंस चल रही हैं। सो जैसे कि पहले भी बात की थी, चकवाल, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद की साइड पे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस पे भी आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसी चीज़ की जो मुझे बहुत अरसे से बॉदर भी कर रही है, और इस पे बात करना मेरे ख़्याल से बहुत अहम है। मैं बात करना चाहूँगी आज इंस्टेंट फूड्स की। हमारा पॉइंट ये है कि इंस्टेंट फूड इंस्टेंट डैमेज, यानी कि जब आप इंस्टेंट खाने खाते हैं तो इंस्टेंटली ही उतनी ही जल्दी आप अपने सिस्टम को डैमेज करते हैं, अपने निज़ाम हज़म को ख़राब करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों और कैसे। सबसे पहले तो जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आई, डिफरेंट चीज़ें हुई, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, वहाँ पे खानों में भी टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों ने एडवांसमेंट करने की कोशिश की। यानी कि जो खाने पहले इंसान बनाते थे, अब वो चीज़ें मशीनों ने बनानी शुरू कर दी, और उनको इतना क्विक कर दिया कि जब आप किचन में जाते हैं तो विदिन 5 मिनट्स आपकी जो भी डिश आपने खानी होती है वो तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले और सबसे पॉपुलर चीज़ जो आजकल पूरी दुनिया में हुई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो है इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल या इंस्टेंट राइस या इंस्टेंट पास्ता की जो कॉम्बिनेशंस होती हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार इसको हम यूज़ कर रहे हैं मगर पका तो चूल्हे पे रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए, ये जो इंस्टेंट कुक होने वाली चीज़ें होती हैं, ये 2 से 3 मिनट के अंदर तैयार हो जाती हैं, और होता ये है कि इनमें इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, यानी कि जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो नहीं यूज़ होता, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, और उसमें सोडियम यानी कि नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे जिगर और हमारे गुर्दों को मुतासिर करते हैं। ना सिर्फ ये, हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करते हैं, यानी कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और बच्चों में जो उनका ग्रोथ हार्मोन होता है उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। सो जो लोग अपने बच्चों को ऑलमोस्ट डेली इंस्टेंट नूडल्स दे रहे होते हैं, देखिए ट्रीट के तौर पे एवरी नाउ एंड देन अगर कोई चीज़ देनी है, मैं बिल्कुल भी नहीं ना करती हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन जब डेली, क्योंकि बच्चे को उसका जायका अच्छा लग गया, क्योंकि नमक भी है उसमें, चीनी भी बेस में डली होती है, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो टेक्निकली तो आप भूसा दे रहे हैं, क्योंकि वो नूडल्स हैं वो मैदे की बनी हुई हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं, आपने पानी डाला और उसमें फ्लेवर डाला, और उस फ्लेवर में भी हज़ार किस्म की ऊटपटांग चीज़ें। और उसके बाद ये भी जो मुझे हैरान कुन करती है बात, जो मुझे हैरान कुन लगती है बात, वो ये है कि भाई इंस्टेंट नूडल चले बना रहे हैं तो उसमें कोई सब्जियाँ, कोई गोश्त, कोई चीज़ तो डाल दें। चले अगर एक ऐसी चीज़ दे ही रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम ऐसी चीज़ें तो डाल दें जो उसको सेहतमंद बना दें। जैसे कि आपने अगर बनानी है इंस्टेंट नूडल, तो पहले आपने थोड़ा सा चिकन का या बीफ का कीमा भून लिया, उसमें थोड़ी सी आपने अदरक लहसुन डाल दिया, उसके अंदर आपने सब्जियां थोड़ी सी डाल दी, और उसके बाद उसमें पानी डाल के जब वो पक जाता है उसके अंदर आपने फ्लेवरिंग डाल के फिर आपने नूडल का पैकेट डाल दिया, फिर भी एक सेहतमंद ऑप्शन। वरना तो आप बच्चों को बिल्कुल भूसा और गार्बेज दे रहे हैं। सो जहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स जनरली नहीं खानी चाहिए एट ऑल, बच्चों बड़ों को नहीं देनी चाहिए। घर में फ्रेश बनाएं, पास्ता भी घर पे व्यूअर्स बन जाता है अगर आप बनाना चाहें तो जो हम पैकेट का भी पास्ता लेते हैं उसके भी हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, तो 10 से 15 मिनट बॉईल करके तैयार होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि घर पे बनी हुई हेल्दी नेचुरल चीज़ें दें। दूसरी चीज़, नगेट्स, फ्राइज़, रोल्स, फ्रोज़न पराठे, और उसके अलावा फ्रोज़न समोसे, फ्रोज़न शामी कबाब, इतनी चीज़ें आजकल फ्रोज़न रेडी टू ईट आपको मिल जाती हैं। पहले तो फ्राई करना होता था, अब तो आप माइक्रोवेव में भी उनको गर्म कर लेते हैं, अवन में भी गर्म कर लेते हैं। देखें, ये चीज़ें जब आप फ्रीज़र से निकाल के, मतलब बेसिकली फ्रीज़र से निकालें और डाल के उसको तैयार कर लें तेल के अंदर, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल होता है, इसमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, आपके निज़ाम हज़म, आपकी डाइजेशन को स्लो करते हैं। बच्चों में जो लेज़ीनेस होती है, यानी कि मतलब बहुत ही बच्चे जो है ना सुस्त हो जाते हैं, और उसके साथ साथ मोटापे का एक बहुत बड़ा बायस बनते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, फ्रोज़न आइटम्स जैसे नगेट्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, रोल्स हो गए, फ्रोज़न पराठे हो गए, कचौरियों की हज़ार चीज़ें आजकल फ्रोज़न मार्केट में रेडीमेड मिल जाती हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है व्यूअर्स।
اور اسی کے ساتھ میں ایڈ کروں گی وہ والے کھانے جو آج کل آپ کو مارکیٹ میں مل رہے ہیں. آپ جائیں ٹن میں حلیم مل رہی ہے, ٹن میں نہاری آپ کو مل رہی ہے, کچھ تو لوگ ٹن کرا کے باہر کے ممالک لے کے جاتے ہیں. اس پہ بھی مجھے تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹنڈ پروڈکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو پریزرویٹو ڈالنا پڑتا ہے اسے پریزرو کرنے کے لیے, ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر نہاری 2 دن گھر میں باہر رکھیں کسی ڈونگے کے اندر یا برتن کے اندر, بے شک اس کو کور کر کے بھی رکھیں, وہ شام تک, آج کل کے موسم میں صبح آپ رکھیں رات کو خراب ہو جائے گی, آپ کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کو پیکٹس میں ریڈی میڈ آلو گوشت مل گیا, ریڈی میڈ قورمہ مل گیا, آج کل تو آپ کو پیکٹس میں مل جاتے ہیں انڈیویجول سرونگ. ان لوگوں کے لیے جو لوگ ورکنگ لوگ ہیں یا اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں تو وہ اس کو خرید لیتے ہیں, پھر جا کے روٹی اٹھا لی مارکیٹ سے, اور اب تو روٹیاں بھی آپ کو فروزن مل جاتی ہیں, وہ بھی لوگ اس وقت توے پہ بنا کے کر لیتے ہیں گرم, یا اس کے اندر اوون وغیرہ کے اندر, یا جو بھی طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ہیٹ اپ کرنے کے. لیکن ریڈی میڈ پری پیکج کھانے میں پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے کو پریزرو کرتی ہیں, اور وہ اکثر آرٹیفیشل پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. تاکہ آپ نے اگر ایک فار ایگزامپل چکن قورمہ ایک پیکٹ میں بنا کے رکھا ہے تو وہ 6 مہینے تک چلتا ہے. سوچ سکتے ہیں کہ 6 مہینے تک آپ دودھ کو یا کسی بھی چیز کو باہر رکھیں, لاسٹ ہی نہیں کرے گا. دودھ کے ڈبوں کی بھی میں یہی بات کروں گی, اگر فریش ملک کا استعمال کر سکتے ہیں تو بہترین آپشن ہے. پینے کی بات کر رہے ہیں تو سافٹ ڈرنکس اینڈ آرٹیفیشلی فلیورڈ ڈرنکس. اچھا, بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ بھئی آج کل جو زیرو والی ڈرنکس ہوتی ہیں یا جن میں شوگر فری ہوتی ہیں یا جن میں چینی نہیں ہوتی, آپ وہ استعمال کریں. یہ دیکھ رہے ہیں ایک ویریشن ہے, اور ایک وہ سی تھرو والی بھی ڈرنک ہوتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس میں کلر نہیں ہے. تو بھائی چاہے وہ کلر والی ہو یا کلر کے بغیر ہو, اس میں چینی کی وافر مقدار ہوتی ہے ان کے اندر, اور اگر چینی نہ ہو تو اس میں ایسپرٹین اتنا زیادہ ہوتا ہے. ویورز, جہاں پہ شوگر فری میں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سٹیویا کا ضرور استعمال کریں کیونکہ وہ ایک نیچرل قسم کا سویٹنر ہے. تو سٹیویا سے بنے ہوئے سویٹنرز اگر یوز کرنے ہیں تو ضرور یوز کریں, ڈائبیٹک ہیں یا وٹ ایور. یہ جو ڈائٹ ڈرنکس ہیں یا سافٹ ڈرنکس ہیں یہ بہت نقصان دہ ہیں. جو آپ کی ڈائٹ ہے اور ریگولر ہیں دونوں کے اندر چینی کی بہت زیادہ مقدار ہے, اس کے اندر کیفین کا بڑا استعمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں, اور اسپیشلی جو لوگ چائے بھی پیتے ہیں اور ساتھ میں سافٹ ڈرنکس بھی پیتے ہیں, آپ اپنے پیٹ کے اندر, اپنے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر بیماریوں کا ایک گڑھ پال رہے ہیں. یہ کینسر کازنگ بھی ہوتی ہیں. اچھا, بہت سی آج کل ایسی ڈرنکس بھی آ گئی ہیں جو فروٹ فلیورڈ ڈرنکس ہیں جن میں فیز بھی ہوتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایسی ڈرنکس بھی آگے جن کو آپ انرجی ڈرنکس کہتے ہیں. ویورز, یہ آپ کی بلڈ شوگر کو انسٹنٹلی بڑھاتے ہیں جس کا نتیجہ آگے جا کے پھر ڈائبٹیز اور وزن بڑھنا بھی ہوتا ہے. اور ویورز, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شوگر فری ڈرنک لیتے ہیں یا زیرو ڈرنک پیتے ہیں تو اس سے ہمارا ویٹ نہیں بڑھتا, تو آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سچویشن کو. ہوتا یہ ہے کہ ڈائٹ ڈرنکس اگر آپ کا وزن بڑھاتی نہیں ہے کیونکہ ان میں چینی نہیں ہے تو وہ آپ کا وزن کم ہونے سے بھی آپ کو روکتی ہیں. تو جو لوگ ڈائٹنگ کر کے ڈائٹ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, ایک بڑا ریزن ان کا وزن نہ کم ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائٹ ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں. وہ وزن بڑھاتی نہیں ہے لیکن آپ کا وزن سٹک کرا دیتی ہیں. سو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میٹھی چیزیں جسٹ بیکاز وہ آپ کو اپیل کرتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ شوگر فری ہے اس کو اوائڈ کریں, اسی طرح جب آپ ڈرنکس ایسی لیتے ہیں پیکٹس کے اندر, ڈبوں کے اندر, تو یہ بھی پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینڈ فروٹس, یہ بھی بڑا ٹرینڈ آ گیا کہ فریش فروٹ کھانے سب نے چھوڑ دیے ہیں, ٹن میں جو فروٹ آتے ہیں انہیں کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ٹنڈ چنے اور ٹنڈ مٹر اور ٹنڈ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, سبزیاں اور پھل. ویورز, جو چیز آپ فریش کنزیوم کر سکتے ہیں وہ آپ ٹن میں کیوں لیتے ہیں؟ یا تو پاکستان میں اویلیبل نہ ہو. پہلے تو مشرومز بھی نہیں ملتے تھے, اب تو فریش مشروم بھی آپ کو پاکستان میں مل جاتے ہیں. دیکھیں, ان کے اندر بھی پریزرویٹیوز کا استعمال ہوتا ہے اور نمک استعمال کیا جاتا ہے. کچھ لوگ سرکے میں ان کو کرتے ہیں, کچھ لوگ میں برائن ڈالتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں. سو جن چیزوں کا کھانے کا نیچرل فائدہ ہے ان کو اس طریقے سے کنزیوم کرنے کی مجھے بالکل بھی سینس نہیں سمجھ آتی. دیکھیں, میں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ باہر کا کھانا نہ کھائیں, باہر کا کھائیں لیکن وہ چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے اچھی ہیں. فاسٹ فوڈ چینز اسپیشلی جو لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھانا سرو کر رہی ہوتی ہیں, فاسٹ فوڈ چینز کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوالٹی کنٹرول ایک حد سے زیادہ نہیں ہے. سو ان کے اندر چینی بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر تیل بھی ایسا استعمال ہوتا ہے جو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اور ہضم ہونے میں اس میں پرابلم ہوتی ہے, اور کیلریز بہت ہوتی ہیں. آپ بچوں کی میلز دیکھیں جو آپ مارکیٹ میں جا کے خریدتے ہیں اور بچوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں, 3 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے بچوں کو, قیمت تو علیحدہ کر دیں نا. اس میں کیلریز, اس ایک میل میں 1000-1200 کیلریز ہوتی ہیں, بڑوں کی ہو جائیں بچوں کی ہو جائیں. تو جتنی کیلریز آپ کو
2 میلز میں کھانی چاہیے وہ آپ 1 میل میں کھا لیتے ہیں اور بھوک آپ کو پھر لگ جاتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد, پھر آپ پورا ایک اور کھانا کھا لیتے ہیں. پھر جب وزن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں. سو کریں کیا؟ اگر آپ کو کوئک چاہیے چیز انرجی کے لیے, بوسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگ پروٹین بارز بھی کھاتے ہیں. اگین ویورز, یہ بارز اور یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں یہ نیچرل نہیں ہیں, بنی نیچرل چیزوں سے ہے, لیکن نیچرل چیزوں میں کیمیکل اور آرٹیفیشل پروڈکٹس ایسے فلیورنگز اور چیزیں ڈال دیتی ہیں کہ وہ ایک انہیلدی الٹرنیٹیو بن جاتی ہے. ابلا ہوا انڈا ایک بہترین آپشن ہے ویورز. میں ہر وقت گاڑی میں اپنے ساتھ 2 بوائلڈ ایگز رکھتی ہی رکھتی ہوں. ایک تو خراب نہیں ہوتے ہیں اتنی جلدی, اس کے علاوہ آپ آلو کے دو انڈے ابلے ہوئے اپنے ساتھ ہر وقت رکھیں. جب آپ کو بھوک لگے, آپ کو لگے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, اب میں کہیں ادھر ادھر سے کوئی غلط چیز کھا لوں گی یا کھا لوں گا, تو آپ وہ بوائلڈ ایگز کھا لیں. پیٹ بھی بھر جائے گا, ایک اچھی سورس آف پروٹین, آپ کو وائٹامن ڈی بھی ملے گا جو جسم اور باڈی اور دماغ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. فریش فروٹ, کیلا ساتھ رکھ لیں, کام پہ کہیں نکل رہے ہیں, ساتھ میں کچھ کھجور رکھ لیے, سیب رکھ لیا, ناشپاتی رکھ لی. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ مہنگے آپشنز کی طرف جائیں, لیکن فریش فروٹس کا ضرور استعمال کریں. کھیرے اور گاجرے کاٹ کے اپنے اور مولیاں کاٹ کے اپنے کسی ایک بند ڈبے کے اندر ڈال لیں یا تھیلے میں ڈال کے ان کو بند کر لیں زپ لاک کے اندر, وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, بہترین آپشن ہے. اچھا, دہی کی ضرور بات کرنا چاہوں گی. دہی ایک بہترین سوس ہے آپ کے نظام ہضم کو سیٹ کرنے کے لیے. اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں, بچوں کے لیے ایک بڑا اچھا سنیک ہے. اب یہ دہی ہے, اگر بچے آپ کا میٹھا کہہ بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے اس پہ شکر یا شہد ڈال دیا, سفید چینی کا نہ استعمال کریں. یا اسی دہی کے اندر تھوڑے سے کھجور کاٹ کے اور کیلے کاٹ کے بچوں کو آپ ایز اے سنیک دے سکتے ہیں, بڑا مزے کا سنیک بن جاتا ہے. دہی کو آپ بلینڈر کے اندر ڈال کے اس میں ایک بنانا ڈال دیں, تھوڑی فروزن اسٹرابری ڈال دیں, اس کو گرائنڈ کر لیں. اگر چلیں فروزن پروڈکٹ نہیں یوز کرنا تو کوئی بھی اور فروٹ جو سیزن کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا آم ڈال دیا, تھوڑا سا آپ نے کیلا ڈال دیا, دہی آپ نے ڈالی اور اس کو بلینڈ کر دیا, آپ کو اس میں چینی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بہت اچھی اسمودی تیار ہو گئی. دیکھیں, پھل ہو گئے, سبزیاں ہو گئے, یہ آپ کو صحت مند زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اگر آپ کی پلیٹ میں ایک تو رنگوں والے ڈفرینٹ فروٹس ہیں, نیچرل فروٹس ہو گئے, سبزیاں آ گئے, گھر کے کھانے کے ساتھ آپ نے سرو کیا, تو آپ کا دسترخوان بھی بڑا اچھا سج جاتا ہے. سو یہ بہت بہتر آلٹرنیٹیوز ہیں ٹو دا لائف اسٹائل جو آج کل ہم لوگوں نے چوز کیا ہوا ہے. ویورز, شیف سیدہ نور حیدر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شیف نور. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. شیف نور, آج ہم بات کریں یہ انسٹنٹ کھانوں کی, تو کچن میں آپ کیا بنا رہی ہیں؟ کچن میں تو آج میرے بن رہے ہیں پیزا بنز. اب بھی میں نے بات کی ہے فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, تو آپ پیزا بن بنا رہی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی آج کل ریڈی میڈ ڈو ملتی ہے, ریڈی میڈ نیچے سے روٹیاں بنی ہوتی ہیں, وہ بھی اسی طرح انسٹنٹ فوڈ ہی ہیں. تو اسی لیے تو میں یہ آپ کا یہ ٹاپک کی وجہ سے تو میں نے یہ چوز کیا آج, کہ یہ گھر میں ہم ڈو بنائیں گے. اچھا, ڈو بھی گھر پہ بنائیں گے, ویٹ یعنی فلاور کہ بیس سے ٹاپ تک ہر چیز گھر پہ. جی, ہر چیز, کہ آپ بازار سے کیوں خریدیں. اور وہ جو بائی دا وے ٹماٹر کا جو ایک بیس لگتی ہے نیچے جس کو ہم ریڈ سوس کہتے ہیں, وہ بھی گھر پہ بڑی آسانی سے بہت ایزیلی بن سکتی ہے, وہ بھی ہر چیز آپ گھر میں بنائیں. چلیے پھر ریسیپی شیئر کیجیے. جی, اس کے لیے ہمیں چاہیے جی پیزا بنز کے لیے چاہیے, بالز بھی کہہ سکتے ہیں, بنز بھی کہہ سکتے ہیں. مرغ کا گوشت چاہیے 500 گرام, ادرک لہسن کی پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, لیموں کا رس 1.5 کھانے کا چمچ, ٹکا مسالہ 1.5 کھانے کا چمچ, تیل 2 کھانے کے چمچ, پیزا سوس آدھا کپ, شملہ مرچ چاپڈ آدھا کپ, پیاز آدھا کپ, چیڈر اینڈ موزریلا چیز 2 کپس. اس کی ڈو کے لیے چاہیے جی میدا 3 کپس, جس میں سے آپ آدھا ڈال لیں میدا اور آدھا آپ ڈال لیں ویٹ فلاور جو گھر کا آٹا ہوتا ہے, ان دونوں کو مکس کر لیں. ٹھیک ہے جی. چینی ہمیں چاہیے جی 2.5 چائے کے چمچ, خمیر ہمیں چاہیے 2.5 چائے کے چمچ, گرم پانی چاہیے نیم گرم پانی, 1 کپ نمک 2 چائے کے چمچ, تیل 2 کھانے کے چمچ, اور ڈرائی مکس ہربز 1 چائے کا چمچ. پہلے میں اس کی فلنگ بتا دیتی ہوں. فلنگ میں صرف 2 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے, اور اس میں ہم ڈال دیں گے جی چکن کو بالکل چاپ کیا ہوا ہے ہم نے باریک, اور ساتھ ہی لہسن ادرک کی پیسٹ اور چکن ڈال کے ہم اس کو فرائی کریں گے. جو ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں لیموں کا رس, مکس ہربز اور تکا مسالہ ڈال دیں گے, اور اس کو ڈھک کے 5 منٹ کے لیے پکائیں گے. چکن بھی گل جائے گا اور آپ کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا. جب آپ کا پانی ڈرائی ہو جائے گا آپ فلیم آف کر دیں اور اس کو کسی باؤل میں نکال لیں. جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے یہ چاپ شملہ مرچ اور چاپ یہ پیاز اور پیزا سوس,
इसको डाल के आप मिक्स करें और 1 कप जो चीज़ है वो डाल दें और 1.5 कप और मिक्स करके इसको, और पिज़्ज़ा की हम डो को बेलेंगे, बेल के हम ये कटर ले लें। आपने ये छोटे बंस बनेंगे, अगर आपने बड़े बनाने हैं तो इसका बड़ा वाला कटर ले लें। इसको हमने कटर से काट के और उसकी जो रोटी छोटी सी होगी उसमें हमने अपने ये इसका मिक्सचर डाला, पिज़्ज़ा का मिक्सचर डाल के और इसको बंद कर दिया। और उसके बाद हमने इसको जिस बेकिंग ट्रे में हम ऑयल लगा के और इसको डबल करेंगे, इसको हम रख देंगे ढक के तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट। और उसके बाद आप अंडा ब्रश करें, उसके बाद आप इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स डालें और स्प्रिंकल करें जी, सेसमी सीड्स ब्लैक वाले भी कर लें, दूसरे भी कर लें, और चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून, और आप थोड़ी सी चीज़ ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए आप बेक कर लें। ये सबसे आप बच्चों को भी दिल खुश हो जाएगा और आपको ये भी पता है कि चलेगा कि हमने अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ें बनाई हैं। और डो भी जो है हमारी जो है वो हेल्दी डो है कि इसमें अगर आप नहीं मैदा यूज़ करना चाहते तो आप आटा यूज़ कर लें बिल्कुल, और मज़े के ये आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ नूर, ब्लेस यू। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज हम किचन का इसलिए सेगमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो सैलाब पे, जिस पे हम सेकंड हाफ पे बात करेंगे, और गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। आपके भी कोई सवाल हुए तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आज क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है और इसका आगाज़ 2014 में हुआ था। इसको अनाउंस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी FWN ने किया था। पहली दफ़ा ये दिन 22 जुलाई 2014 में मनाया गया। तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस इस साल की थीम है। आज हम वर्ल्ड ब्रेन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ैनब गोंदल से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं एट मॉर्निंग एट होम कि उन टॉपिक्स पे बात करें और उन दिनों की बात करें जो दिन डिफरेंट जगहों पे ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान मनाए जाते हैं। जैसे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे थियरी क्या है और ब्रेन हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में क्या फ़र्क है? आजकल मेंटल हेल्थ की इतनी बात हो रही है कि लोग अक्सर उसको ओवरलैप कर लेते हैं ब्रेन हेल्थ के साथ। तो इससे रिलेटेड गाइडेंस हम लेंगे और दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए क्या फूड्स होते हैं, इससे रिलेटेड भी हम गाइडेंस लेंगे। तो खाने से और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइड करेंगी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ज़ैनब, आज हीरो ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम। फॉर श्योर, क्योंकि दिन इन लोगों का ही है आज। हमारे जो सारे प्यारे प्यारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये इन्हीं से रिलेटेड दिन है। एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, फॉर्मर चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारे ये जो अदनान भाई ने बड़े भले आदमी हैं। ये अपनी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस भी ऑब्वियसली है, उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़ी सबीलिल्लाह लोगों के काम आते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे डॉक्टर साहब। हमें हमेशा जो हमारे ये वाले प्यारे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो आउट ऑफ द वे जाके हमारी आवाम के लिए, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए, सबके लिए आसानी पैदा करते हैं, ये बात मेंशन करनी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे अदनान भाई चुपके चुपके से बहुत काम करते हैं बहुत से लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया जी भैया। और आजकल भी बाय द वे छुट्टी पे है, हम इनको ज़बरदस्ती घसीट के ले आए हैं कि ज़रा आए, और क्योंकि दिन ऐसा था, राइट डॉक्टर साहब? जी ऐसे। तो डॉक्टर साहब, वर्ल्ड ब्रेन डे की है और ऐसा तुक किए गए जी। अनगिनत दरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। आमीन। वर्ल्ड ब्रेन डे जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है वो हर साल सेलिब्रेट करती है। WFN हर साल सेलिब्रेट करती है और उसका हर साल एक थीम होता है। वो थीम बेसिकली ब्रेन डिजीज़ की अवेयरनेस के हवाले से होता है कि जो दिमागी अमराज हैं वो कितने आम हैं और वो दिमागी अमराज काबिल इलाज भी हैं और काबिल बचाव भी हैं। तो हर साल
ایک آسپیکٹ آف برین ہیلتھ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پورے سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور 22 جولائی کو پرٹیکولر ایک ڈے ہے جو کہ ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں ایز اے ورلڈ برین ڈے. اس سال کا تھیم ہے برین ہیلتھ فار آل ایجز, یعنی دماغی صحت زندگی کے ہر لمحے, ہر لحظے کے لیے, ہر عمر کے ہر حصے کے لیے دماغی ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ویورز اگر آپ دیکھیں تو آپ کا مین کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ دماغ ہے. برین ڈیتھ خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے ویورز تو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, اسی طرح جس طرح ہارٹ رک جائے, باقی چیزیں چل پڑتی ہیں, لیکن اگر آپ کا دل رک جائے یا آپ کا دماغ رک جائے تو چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اچھا, دل کے بارے میں اتنی تشخیص اور اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ دل کے امراض پھر بھی لوگ مطلب اتنا سیریسلی لے لیتے ہیں, لیکن برین ہیلتھ کے بارے میں ایک تو اتنی بات بھی نہیں ہوتی. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ زینب, کیا آپ کے پاس لوگ جب آتے ہیں نیوٹریشنل پلانس کے لیے تو کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یار دماغ کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا چیزیں لینی چاہیے؟ سچی بتاؤ. صرف اپنے بچوں کے لیے پوچھیں گے, یادداشت, اور وہ بھی اس لیے کہ یہ اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا. اس کے علاوہ ہمارے اور کوئی کنسرنز ہمارے برین ریلیٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. اور بائی دا وے ویورز کو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ خوراک کیسی لینی چاہیے دماغ کو بہتر کرنے کے لیے. دل کے لیے تو بڑی بات ہوتی ہے, گردوں کے لیے بات ہوتی ہے, جگر کی بات ہوتی ہے, خون کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ بات ہوتی ہے کاسمیٹک چیزوں کی کہ اسکن کیسے اچھی ہو سکتی ہے, بال کیسے اچھے ہو سکتے ہیں, نیلز کیسے ہمارے اسٹرانگ ہو جائیں گے. او بھائی, اندر سے کھوکھلے ہو گئے تو اوپر سے کتنا بھی ڈیکوریشن کرو, اللہ نہ کرے تو بس استغفار کسی کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے, آپ اس کی جتنی بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کرا لیں, سارا کچھ کر لیں, وہ بندہ گون ہے. سو دماغ کی امپورٹنس سمجھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, برین میں, برین ہیلتھ میں اور مینٹل ہیلتھ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ مینٹل ہیلتھ پہ پھر بھی بات ہو رہی ہے. جی, برین ہیلتھ بیسیکلی ذہنی صحت ہے, اور ایک اسپیکٹ یہ اس آرگن کی, اس اسٹرکچر کی, اس آرگن کی, ٹھیک ہے. اور ذہنی صحت جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کی ایموشنل, آپ کی جذباتی صحت ہے, آپ کی ایموشنل ویل بینگ ہے, جو آپ کے جذبات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیے, ایک چیز ہے اسٹرکچر میں پرابلم, آرگن میں پرابلم. ایک یہ ہے کہ آرگن ٹھیک ہے لیکن کچھ نیورو کیمیکل کی چینجز اس طرح ہو رہی ہیں کہ کچھ نفسیاتی علامات آ رہی ہیں. سو نفسیاتی علامات اگر ہیں تو اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. لیکن اس میں پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو نیورو فزیشین یہ کلیئر کرے کہ آپ کی برین ہیلتھ ٹھیک ہے, آپ کے سٹرکچر میں پرابلم نہیں ہے. کیونکہ اگر کبھی آرگن ڈاکٹر کلیئر ہے تو رسولی یا پھر کچھ ہو جی اور وہ کسی چیز کو دبا رہی ہو تو لوگوں کی یادداشت بھی جا سکتی ہے, لوگوں کی یادداشت عادتیں بدل جاتی ہیں, عادت بدل جاتی ہے, عادت بدل جاتی ہے, ڈپریشن میں ہوتے ہیں. آل آف اے سڈن آپ دیکھیے کہ دماغ کی اگر سوزش ہو جائے تو اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض جی انسیفلائٹس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, بیٹھے بیٹھے ہوا میں چیزیں پکڑ رہا ہے, گالیاں نکال رہا ہے, کپڑے اتار رہا ہے. یہ سارے بیہیویئرل سمٹمز ہیں, لیکن اس میں پرابلم نفسیات میں لگ رہی ہے لیکن ایکچولی نفسیات میں نہیں ہے, آرگن میں پرابلم ہے. اور اس کے لیے ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے. اگر ماہر نیورولوجسٹ اپنی انویسٹیگیشن کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ پرابلم آرگن میں نہیں ہے اور پرابلم ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ماہر نفسیات کے پاس, تو پھر سائیکیٹرسٹ کو ریفر کیا جاتا ہے. اگین ویورز, وہی والی بات نا, رائٹ ٹائم پہ مستند ڈاکٹر پہ جانا ہے. ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہے جس پہ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کریں, اس کے بعد کون سی کامن بیماریاں ہیں اور کس سٹیج پہ آپ کو, اگر کون سی چیزیں اگر آپ کو علامات محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. کیونکہ آبویسلی ویورز, ان بیماریوں کا علاج ہم آپ کو آن ایئر اگر ایکسپلین کر بھی دیں ڈیٹیل میں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. سو دا فیکٹ از, ہم نے آپ کو انڈیکیشنز دینی ہے, انفارمیشن دینی ہے تاکہ آپ اس کو صحیح یوز کریں. ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے, کسی انسان کا بیہیویئر یا اس طرح کی چیزیں چینج ہوتی ہیں یا ان کو تکالیف دماغ میں شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو بابوں کے پاس لے جائیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, دم ضرور دیکھیں, دم ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کا نام اگر آپ لے رہے ہیں, آیتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور اگلے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو دیکھیں دعا کی طرح بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جب ایلوپیتھک میڈیسن ایگزسٹ کرتی ہے تو پلیز ڈاکٹر صاحب, کتنے کیسز آپ کے پاس آئے ہوں گے کہ رسولی اتنی سی تھی وہ اتنی بڑی ہو گئی دماغ میں کیونکہ پہلے ساری ایکسپیریمنٹس کر لیں. فٹس پڑتے ہیں,
جھٹکے دورے کی کیفیت ہوتی ہے، بابوں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، اسپرچول ہیلرز کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، لیکن نہیں جاتے تو نیورولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. سمجھتے ہیں اس پہ آسیب کا سایہ ہو گیا، اسے خدا نہ خواستہ بچی کو کوئی جو ہے وہ باہر کی چیز آ گئی. اور وہ دم درود سے انکار نہیں ہے، بٹ پراپر علاج یہ جیسے میں نے فٹس کی بات کی، ایپیلیپسی مرگی میں فٹس پڑتے ہیں، تو یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے جس میں دماغ میں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ برقیاتی اخراج ہوتا ہے. یہ ایب نارمل برقیاتی اخراج جھٹکے کی شکل لے لیتا ہے، لیکن اس میں یہ قابل علاج ہے اور 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں. حکیم کے پاس جائیں گے یا اسپرچول ہیلر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ جی یہ کوئی علاج نہیں، بس تسی دم درود کرو، ایلوپیتھی سے علاج نہیں. میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرگی کے 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے یہ ورلڈ برین ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کی. ایک کیس جو میں یہاں پہ آپ کو مرگی کا، کیونکہ ایپیلیپسی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، مرگی کا ایک کیس میری اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے. ایسا کیس جو اتنا بگڑ چکا تھا کہ جب ان کو ڈاکٹر پہ لے کے میں گئی، میرے گھر میں ایک خاتون کام کیا کرتی تھی، اب اینڈ میں وہ کام ہی نہیں کر پا رہی تھی بیکاز کیس اتنا بگڑ گیا تھا. چھوٹی سی تھی تب سے اس کو نا اس طرح سے ہوتا تھا. شادی کے بعد بہت زیادہ ان کو فٹس پڑنا شروع ہو گئے، زمین پہ لیٹ کے جسم ٹیڑھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، جھاگ منہ سے نکلنی شروع ہو گئی. رات کو سو رہی ہوتی تھی تو کبھی کبھی غرانہ، اور وہ کیونکہ وہ ان کو بیسکلی بیچاری کو سوتے ہوئے مرگی کا اٹیک ہوتا تھا. ان کے گھر والوں نے ایک زمانے میں 14 دنوں کے لیے اس بیچاری کو درخت سے باندھ دیا. ایک وقت پہ اس بیچاری کو منجی پہ باندھ کے اس کے پیروں کے اوپر مارتے رہے. اس کے شوہر نے اور اس کے فیملی، اب تو خیر اس کے شوہر کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، وہ بیچارہ انفارچونیٹلی نشئی بھی تھا، تو شوہر نے اور نندوں نے مل کے بڑی بری طرح اس کو ایک دفعہ مار کے گھر میں لاک کر دیا. یہ سب کچھ میرے پاس آنے سے پہلے ہوا. تو جب میرے پاس آئی نا تو ایک بات مجھے بڑی ناٹ آڈ لگی، لیکن میں نے اسے پوچھا، میں کہا بیٹے گلے میں بھی آپ نے تعویذیں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں پہ بھی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، پیروں پہ بھی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، بازو، اس کو میں نے جب کبھی پیار کروں یا ہاتھ لگاؤں تو اس کا بازو پہ اتنا گلپا تو کہ باجی تعویذ ہے. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے سر سے پاؤں تک تعویذیں پہنی ہوئی ہیں، ہوا کیا ہے آپ کو؟ خیر آہستہ آہستہ جب پتہ چلا، ایک دن وہ میرے سامنے گر گئی. کہتے مجھے وہ کہتے ہیں میرے پہ سایہ ہے، مجھ پہ آسیب ہے. ویورز ایک دن وہ میرے سامنے گر گئی، میں نے اس کو دیکھا تو کیونکہ آپ جیسے بھلے ڈاکٹرز پروگرام پہ آتے رہے اور بتاتے رہے، میں نے کہا یہ تو ان کو ایپیلیپسی کا اٹیک ہو رہا ہے. خیر اس وقت جو باتیں آپ لوگوں نے جیسے چمچ نہیں ڈالنا منہ میں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ نے بڑی احتیاط سے تو جیسے ساری باتیں ان کو تھوڑا سا ٹرن کر کے وہ اپنی تھوک پہ چوک نہ کر جائیں، وہ سارا کچھ کیا. فوراً میں ڈاکٹر پہ لے کے گئی، لیکن ڈاکٹر نے وہی کہا MRI شائمرائے کانٹراسٹ والا سارا کچھ کیا. انہوں نے کہا برین ڈیمیج ہو چکا ہے اس خاتون کا. ایک انکنٹرول فٹ 1% برین کو ڈیمیج کرتا ہے. سو اگر ایک پیشنٹ کو ہفتے میں ایک فٹ اور وہ کوئی 40 سال کی ہو چکی تھی، تو بات یہ کہ اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا. میری اپنی ایک جاننے والی ہے جن کو مرگی کی پرابلم ہے، اسما آپی کینیڈا میں ہوتی ہیں. ان کو تو پہلے، اور ان کا اتنا سیویئر کیس ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیسن وغیرہ لیتی ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتی. جی سو ایسے لوگ جو ہیں اگر ان کو مرگی ہے اور اتنا خراب کیس ہے تو پھر آپ کو منع کیا جاتا ہے گاڑی چلانے سے، سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو ہاتھ پکڑ کے. تو ویورز ڈاکٹر بتائے گا تو کریں گے نا، جان بھی جا سکتی ہے. اب کتنے کیسز ہوئے ہیں کسی کو مرگی کا اٹیک ہوا، سیڑھی سے گرے اور فوت ہو گئے کیونکہ گردن ٹوٹ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، میں کالر بھی لینا چاہوں گی، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. پھر کون سی چیزیں ہیں اور کیا سمٹمز ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ دماغ میں پرابلم ہے، نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں جگن آپ؟ الحمدللہ طیبہ جی. آئی ہوپ لاہور کا موسم انجوائے کر رہی ہوں گی آج آپ. جی بہت اچھا موسم ہو رہا ہے یہاں کا. جی طیبہ جی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عدنان اسلم ہیں، نیورولوجی سے ان کا تعلق ہے. کیا آپ ان سے پوچھنا چاہیں گی؟ جی ایکچولی میں آج آپ کا شو دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا شو جا رہا ہے. تو ایکچولی میرا کوشچن ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے، وہ 3rd اسٹینڈرڈ میں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. وہ جلد از جلد چیزوں کو پک نہیں کر پاتا، مطلب جیسے میں اس کو پڑھاتی ہوں تو وہ جلدی چیزیں نہیں پک کر پاتا باقی بچوں کی بنسبت. کہ میں اس کو ایسی کیا چیز دوں یا کیا چیز اس کو ایسی کھلائی جائے تاکہ وہ جلدی سے چیزوں کو پک کر لے اور جلدی مطلب اچھے سے پڑھائی اسٹارٹ کر دے. اچھا طیبہ جی ایک اور بات بتائیں مجھے کہ کیا اس کا کبھی وہ کسی پین کی، کسی تکلیف کو، ڈاکٹر صاحب پلیز جو کوئی پوچھنے ہیں سوال. جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچہ بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ کے لیے گمسم تو نہیں ہوتا؟
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بٹ وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, بٹ وہ پڑھائی کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ویک ہے, جلدی چیزیں نہیں پک کر پاتا وہ. اچھا, اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے وہ ٹھیک پک کرتا تھا یا شروع سے ہی وہ تھوڑا سلو لرنر ہے؟ نہیں نہیں, وہ یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں بچوں کی کامن میں جنرلی آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, اب میں اس کو کلیئر کروں ایک بات کو, ایز اے آئی تھنک وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک بچہ جو بالکل صحیح پٹری پہ چل رہا تھا, ایک دم سے اس کی دماغ کی پک کرنے کی صلاحیت یا تو کم ہو گئی ہے, ایکٹیو بھی ہے یعنی کہ پرابلی ہائپر بچہ ہے, لیکن یہ ہوتا ہے ہائپر بچے اچھے خاصے گریڈز آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کا جو ہے وہ. جی, ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے آرگینیسٹی رول آؤٹ کریں کہ آرگن میں پرابلم ہے یا نہیں ہے. بسا اوقات آنکھوں میں پرابلم تو نہیں ہے, آرگن برین میں پرابلم ہے یا نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے مرغی کی بات کی, تو مرغی کی ایک ٹائپ یہ ہے جس میں بچہ چند سیکنڈ کے لیے گم سم ہوتا ہے, اور وہ چونکہ 2 to 3 سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے, تو بہت دفعہ وہ پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے, اور اس بچے کو ٹیچر سے بھی برا بھلا کہنے کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے, اور گھر میں بھی اس کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے کہ اسکول سے تمہاری کمپلینٹس آتی ہیں, تم جو ہے توجہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ بچہ چند سیکنڈ کے لیے گم سم ہوتا ہے, ایبسنٹ ہوتا ہے. اس چند سیکنڈ کے دوران جو انفارمیشن آپ نے پاس کی ہے, چاہے اس کے پاس کھڑے ہو کے زور سے بھی آپ چلائیں گے تو بچے کو پتہ نہیں چلے گا. یہ ایبسنس سیزرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈومین ہے, اور یہ بچے بڑا کامنلی وہاں بھی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اور گھر میں بھی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, اور ہر طرف سے لان تان ہوتی ہے کہ آپ پڑھ نہیں رہے ہو. لیکن وہ بچہ اس 3 سیکنڈ کے ڈیوریشن میں آپ جو انفارمیشن اسے دیں گے, بتائیں گے, آپ 2, 3 اور 6 بھی بتائیں گے اور 20 دفعہ بھی بتائیں گے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ اس کا دماغ اس وقت کہیں اور ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قابل علاج ہے, یہ بہت کامن ہے, ہمیں اسکول سے کمپلین آتی. پھر دوسرا وہ ہائپر ایکٹیو جو ADHD ہے, اس میں بسا اوقات اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, جس میں ارلی ایجز میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں پروگریسولی ڈکلائن کرنا شروع کرتا ہے. بچے کی کانسنٹریشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کرتی ہے, وہ نہ وہ ٹک کے بیٹھ سکتا ہے, نہ وہ اپنی کانسنٹریشن کو مینٹین کر سکتا ہے کسی ایک کام میں. تو وہ ایک پرابلم آتا ہے, اس کو ADHD بولتے ہیں, یا کچھ آٹزم والے بچے ہوتے ہیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کے اندر اس طرح کی بیہیویئر سمٹم آ جاتی ہے. تو اس بچے کو جو ہے وہ چائلڈ نیورولوجسٹ کو دکھائیں, اور اگر چائلڈ نیورولوجسٹ کلیئر کرے تو پھر چائلڈ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. اچھا, اب یہاں پہ زینب کوئی ایسی چیزیں خوراک کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے ان کو؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں بچوں کو. سب سے پہلے تو اپنے بچے کے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ رول آؤٹ کریں کہ ایشو ہے کیا ہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ برین ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو سیڈز اور نٹس کا استعمال جو ہے وہ بڑے اچھے سے جو کوئی بھی نہیں کرتا بچوں کو چھوٹی ایج پہ, ہماری عمر پہ آ کے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کھا لے. بالکل, اخروٹ جو ہے اسپیسیفکلی اگر آپ کو ایستھما کا, سانس کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو اخروٹ جو ہے, اور آپ کو الرجی بھی اس سے نہیں ہے, تو وہ آپ کے برین ہیلتھ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ فلیکس سیڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کے لیے بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اومیگا 3 کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کے برین ہیلتھ کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور دوسرا, بچوں سے لے کے بڑھاپے تک انڈے کا استعمال جو ہے نا وہ لازمی طور پہ ضرور کریں, اور بچے کو تو انڈا ڈیلی بیسس پہ کھلائیں. اور یہاں پہ بریک میں جاتے ہوئے آپ دونوں پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ ابھی آگے ہم نے یہ بھی بات کرنی کہ کامن دماغ کی کیا پرابلمز ہیں, اور برین اس آرگن کی, مینٹل ہیلتھ کے تو بہت سے ہیں, اینڈ کالز بھی بہت سی آ رہی ہیں, تو ہم ان کو بھی لیں گے بریک کے بعد. ابھی بریک کے بعد ہم یہ ڈسکشن کریں گے. بٹ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی انسٹنٹ فوڈز کی, انسٹنٹ فوڈز بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے بچوں کے دماغ کی ٹوٹل جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے اس پہ وہ ریچ ہی نہیں کر پاتے. کیونکہ اگر آپ بچے کو نرا میدا اور چینی کھلاتے رہیں گے, فرینچ فرائز فرائی کر کے دے دیں, پلین سفید چاول آپ بچے کو دے رہے ہیں, جب اس کو دماغ کے لیے کوئی انرجی نہیں ملے گا تو اس بیچارے کا کام سوات مٹی کرے گا برین. بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, और आज ब्रेन हेल्थ पे ज़ैनब भी बात कर रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम हैं, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जो अब सिलेबस में भी इंक्लूडेड है बहुत से स्टूडेंट्स की, लोकलाइजेशन ऑफ लीजन इन न्यूरोलॉजी। ये ऑब्वियसली जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रही हूँ, कि बेसिकली दिमाग के डिफरेंट एरियाज़ में जब प्रॉब्लम होती है तो उसके रीजंस क्या होते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की, राइट डॉक्टर साहब? और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर्विसेज हॉस्पिटल। उसके अलावा आप फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एक सवाल आया, कॉल आई थी तो वो ऑब्वियसली ब्रेक में आई थी, तो मैंने कहा मैं सवाल लिख लूँ। मेरा नाम हिना है, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। डॉक्टर साहब मेरी नेक में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में जाता है। इसकी वजह क्या है? और दिमाग में फिर वो सर में फिर बड़ी शदीद पेन होती है। जी, होता ये है कि बहुत सारी ख़वातीन को, जैसे यंग एज ग्रुप में ख़वातीन को प्रॉब्लम होता है, गर्दन के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है जो कि सर की तरफ जाता है, और ये शिद्दत का दर्द होता है। और बसा औक़ात ये दर्द कनपटियों की तरफ भी आता है, और दर्द इतना शिद्दत का होता है कि ये नाकाबिल बर्दाश्त होता है। और उसमें मरीज़ को ये भी प्रॉब्लम होता है कि उसको रोशनी बुरी लग रही होती है, आवाज़ बुरी लग रही होती है, और नॉजिएटिंग फ़ील हो रही होती है। तो ये मिक्स्ड हेडेक है, जो कॉम्बिनेशन है वेस्कुलर हेडेक का और टेंशन टाइप हेडेक का, जो हमारी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में दर्द और खिंचाव वाली कैफियत है, जो कि बाजू की तरफ नहीं जा रही और यहीं लोकलाइज है, या पूरे ब्रेन में ऐसे सर्कल की शक्ल में है। तो ये अमूमी तौर पर टेंशन टाइप हेडेक होती है, जो तकरीबन हर वक्त रहती है, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी की होती है, लेकिन इसके साथ बसा औक़ात माइग्रेन भी एसोसिएटेड होता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो सेंसिटिव होते हैं, रोशनी और आवाज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, रोशनी और आवाज़ से उनका हेडेक ट्रिगर होता है। तो ये माइग्रेन के पेशेंट्स में ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, और इसका स्ट्रेस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन एक दफ़ा ज़िंदगी में अगर माइग्रेन को आपका ख़दशा हो और डॉक्टर भी आपको कहे, तो एक दफ़ा पूरा एक कंप्लीट टेस्ट समेत चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी केसेस रह चुके हैं कि लोगों को लगा कि वो माइग्रेन है, लेकिन वो रसौली थी जो एक जगह पे दब प्रेशर डाल रही थी, जिसकी वजह से फिर एक कभी कभी तो ऐसे भी लोग हैं जिनके 6-6 महीने से सिर में दर्द चल रही थी, जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला रसौली थी। जी, तो क्रॉनिक हेडेक्स बहुत कॉमन है, क्रॉनिक हेडेक्स बहुत कॉमन है, और इसमें एक बड़ा चंक है जो बाद में किसी स्ट्रक्चर लीजन के साथ या रसौली के साथ या खुदा न खासा दिमाग में दाग के साथ या और प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, और वो लेटर इन द स्टेज बहुत देर से लोग हमारे पास पहुंचते हैं, और जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी हाँ जी, एक कदी मरतबा बेहोश भी होए सी, झटका भी लग गया सीगा, हाँ जी इनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। और ये जो कैची पॉइंट्स हैं ये फिर हमें ट्रिगर करते हैं कि हम जो है लीड करते हैं कि हम जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, एमआरआई कराएं, और दैट पेशेंट कम्स अप एंड्स अप विद दी हैविंग बिग ट्यूमर इन द ब्रेन, बड़ा ट्यूमर। सर ना एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहूँगी, माइग्रेन को खाने के साथ अक्सर एसोसिएट किया जाता है। मेरी कज़न है, वो जब भी आइसक्रीम के लिए चॉकलेट खाती है उसकी माइग्रेन बहुत ट्रिगर हो जाती है। मेरी बहन अगर चीज़ खाती हैं तो उनको माइग्रेन हो जाती है। जो रिस्पॉन्स है हर चीज़ पे वो एक बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑफ कोर्स डॉक्टर को कंसल्ट करना है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो इनिशिएट होती हैं, यही जो पानी आप पी रही है ना, ये ना पीने से। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते, मेरी माइग्रेन्स में इतना फ़र्क पड़ा है जब से मैंने सिर्फ वो जो होता है ना एक टाइम 2 गिलास पी लिए फिर दो गिलास, जब मैंने रेगुलर पानी पीना शुरू किया तो मेरी माइग्रेन्स भी बहुत बेहतर हो गई हैं। उससे होता ये है कि पानी जो है, एक तो वो आपके पूरी मसल सेल्स को जो है वो पानी चाहिए काम करने के लिए, आपके ब्लड को चाहिए काम करने के लिए, फ़्लो जो है उसका बेहतर होता है। और जब हम इसको फूड के साथ एसोसिएट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो खाए ही नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे ग्रेप्स की, एवोकाडोस की, ब्रोकली जो है हमारी, ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फॉलिक एसिड आपके दिमाग के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो आपको भिंडी में मिलता है, लेकिन अगर भिंडी को पका के फ्राई कर करके उसका बेड़ा ही गर्क कर देते हैं तो उसमें रहता क्या है फिर? उसके बाय द एंड कुछ भी नहीं बच रहा होता। लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है
تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی ایک روٹین سیٹ کر لو جس کے اندر ٹوٹل آپ کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بھی آپ کور کر رہے ہو. کئی دفعہ آپ کی وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ اتنی پرولونگڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آپ کو ایک پراپر ڈیزیز کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اچھا اب ڈیزیزز کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب دماغ کی سب سے کامن پاکستان میں, ساؤتھ ایشیا میں, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں مختلف چیزیں ہیں. جیسے ہمارے یہاں ڈائبٹیز کی شرح بہت بڑی ہوئی ہے, ہمارے ملک میں ابھی بھی انفارچونیٹلی پولیو نہیں کا خاتمہ نہیں ہوا. سو پاکستان کی پرابلمز ہم ویسٹ سے نہیں کمپیئر کر سکتے, تو ساؤتھ ایشیا کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے کامن برین کے مسائل کیا ہیں؟ جی میں 2-3 چیزیں آپ کو بہت آسان کر کے ایک تو مرگی کی ہم نے بات کر لی, سب سے پہلی اور سب سے کامن چیز سٹروک ہے, جس کو فالج کہتے ہیں, فازل کہتے ہیں, ایک سائیڈ کمزور ہو گئی. اچھا لوگ نا اکثر فالج کو کمپیئر کر دیتے ہیں دل کے پرابلم سے. ہاں, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. دس از ناٹ ہارٹ اٹیک, دس از برین اٹیک. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایک سائیڈ آپ کی ویک ہو جاتی ہے, بازو دائیں ٹانگ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, چہرہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اچانک سے بولنے میں مشکل ہوتی ہے, اچانک سے توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہوتی ہے, اچانک سے آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے, تو یاد رکھیے دس از برین اٹیک, دس از برین اٹیک, یہ فالج ہے. اس کے لیے ماہر نیورولوجسٹ کے پاس آپ نے جانا ہے. آپ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہیں جانا, دل کا پرابلم نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ پی آئی سی لینڈ کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ بھلے لوگ جو ہیں ان کے اوپر برڈن بھی آتا ہے اور وہ پھر ہمیں ریفر کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کو فالج ہے, خدا نہ خواستہ ایک سائیڈ کمزور ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو بولنے میں مشکل ہے, خدا نہ خواستہ آپ کا منہ ایک طرف ٹیڑھا ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے, یا ایک توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو فوراً سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی جائیے. بیکاز اگر آپ 3 گھنٹے سے پورے پاکستان میں جہاں 3 گھنٹے سے 4.5 گھنٹے کے اندر اگر آپ ایسے سینٹر میں پہنچتے ہیں کہ جہاں کلاٹ بسٹر دوائی اویلیبل ہے, تو آپ فوری طور پر اس ڈسیبلٹی کو کم کر سکتے ہیں. میں بہت اپریشیشن کے ساتھ کہوں گا, پنجاب گورنمنٹ نے 12 سے 14 سینٹرز ایسے ہیں پورے پنجاب میں جہاں یہ 2 سے 3 لاکھ کا انجیکشن بالکل فری آف کاسٹ ان سینٹرز میں اویلیبل کروایا ہے. 4-5 سینٹر لاہور میں ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے سینٹرز پورے پنجاب میں ہیں. سو 12 سینٹرز کم از کم ایسے ہیں جہاں یہ کلاٹ بسٹر دوائی اویلیبل ہے. لیکن یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے, بٹ آپ پورے پاکستان میں چیک کر سکتے ہیں. اور ویورز جس کے بھی گھر میں بزرگ ہیں اور ان کو کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو ان کو سٹروک کی طرف لے کے جا سکتی ہے, تو پلیز پہلے سے تشخیص کر کے رکھیں. پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ انگریزی کا محاورہ ہے ڈگ یور ویل بیفور یور تھرسٹی. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسی پرابلم ہے یا کوئی بندہ پرون ہے, تو آپ پہلے سے اپنی تیاری تو مکمل کر کے رکھیں. جیسے کہ ہم چھوڑ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ ان کو کہتے ہوں گے کہ جی یہ ہمارا پیشنٹ جو ہے ان کا پاسبلٹی ہے کہ ان کو آگے سٹروک بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ ہو تو آپ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہنچ جائیں. لیکن جو کراچی میں ہیں, کوئٹہ میں ہیں, ملتان میں, ڈفرینٹ پاکستان کے علاقے, پشاور میں ہیں, وہ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے پروونس میں کیا فیسلٹیز پرووائڈڈ. میں اس لیے ایک ٹوکن آف تھینکس اور اپریشیشن کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ سرکاری طور پر یہ انجیکشنز اویلیبل ہیں. آپ فیصل آباد سے ہیں, آپ فیصل آباد کے نیئر بائی سرگودا سے ہیں, آپ مریم ملتان نواز میں ہیں. صاحبہ نے تو آؤٹ آف دا وے جا کے جو ایفرٹس کیے ہیں, بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا سٹروک کا ہر 2 سیکنڈ بعد کہیں نہ کہیں دنیا میں ایک سٹروک کا پیشنٹ رپورٹ کر رہا ہے, اور ہر 6 سیکنڈ بعد ایک سٹروک کے مریض کی ڈیتھ ہو رہی ہے. سو اتنا بڑا ڈیٹا. اور اگر سٹروک, مرگی اور بتائیں, اس کے علاوہ جو کامن چیزیں ہیں, الزائمر ڈیزیز بڑی کامن ہے, پارکنسن ڈیزیز بڑی کامن ہے, ڈیمنشیا, الزائمر ڈیمنشیا جو ہے جس میں یادداشت کی کمی ہوتی ہے, اور اس میں لٹرلی پیشنٹ کو اپنی ماضی بعید کی یعنی دور کی چیزیں بڑی مائنر ڈیٹیل کے ساتھ یاد ہوتی ہیں, صرف قریب کی چیزیں مس ہوتی ہیں. اور یہ بیچارے بہت زیادہ فیملی میں کرٹیسائز بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی نوں باقی ساری گلاں اپنی مرضی دی ساری یاد نے, لیکن انہوں تھوڑی دیر پہلے کی ہویا کہ کون آیا کون گیا یاد نہیں ہوتا. وہ کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں. اچھا گھر سے باہر نکل جائیں گے, کھو جائیں گے, یہ جو سٹیج جب آتی ہے نا یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف ہوتی ہے, اور ہمارے پیارے جو ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ہر چیز بار بار, وہ ایک سوال بار بار کرتے ہیں, وہ شک کا اظہار کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ کھانا کھا لیں گے,
تو پھر کہیں گے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، میں نے پھر کھانا ہے، وہ پیٹ خراب ہو جائے گا. یہ بڑی مزری میں یہ لوگ ہوتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جب ویورز کھانا جسم بھول جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, تو آپ نگلنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نگل, اب منہ میں نوالا رکھ کر, اب میرے پاس فیملیز آتی ہیں اور وہ مزری میں ہوتی ہیں کہ بابا جی منہ میں نوالا رکھ کے آدھا گھنٹہ کے لیے اماں جی بیٹھی رہتی ہیں اور وہ اس کو چیو نہیں کرتے. اور ایونچولی ڈاکٹر صاحب اگر سوالو کرتے بھی ہیں تو وہ پھنس جاتا ہے اور چوک ہو جاتے ہیں, پھر ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے. تو ویورز ایک بات ضرور یہاں پہ کہوں کہ خوشخبری یہ ہے کہ الزائمرز اور پارکنسنس جہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کو ریورس کرنا تو پھر بھی مشکل ہے, لیکن روکا ضرور جا سکتا ہے اور ڈیلے ضرور. اچھی کوالٹی آف لائف اگر آپ ارلی انٹروین کر لیں, جلد تشخیص کر لیں, اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے بارے میں جانکاری کر لیں, اور جہاں جہاں اس کا علاج موجود ہے اس جگہ آپ کی اسیس ہو, تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اور معذوری سے بچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا فائنل میسج کیا ہے, پھر میں آپ کے پاس آؤں کہ آپ کا فائنل پیغام کیا ہے ان ٹرمز آف کس سٹیج پہ ڈاکٹر پہ جانا چاہیے؟ کون سی ایسی علامات ہے جن کی بیس پہ آپ کو فوراً پیشنٹ کو ڈاکٹر نیورولوجسٹ کے پاس لے جانا چاہیے؟ ہر مریض کی ہر جو بیماری ہے اس کی علامات ڈیفرنٹ ہے. میں موٹی علامات بتا دیتا ہوں جس کے صورت میں آپ کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی جانا ہے یا ماہر نیورولوجسٹ کو دکھانا ہے. اچانک سے آپ کی جسم کی ایک سائڈ سن ہو جائے, اچانک سے جسم کی ایک سائڈ کمزور ہو جائے, کام کرنا چھوڑ جائے, اچانک سے آپ کا چہرہ ٹیڑھا ہو جائے, اچانک سے آپ کو بولنے میں مشکل ہو, توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہو, اچانک سے آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے, تو یہ سٹروک کی علامت ہو سکتی ہے. فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی جائے. اگر خدا نخواستہ آپ کو جھٹکے دورے پڑتے ہیں اچانک سے فیملی میں, یا آپ مال میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ایک دم گر گیا, اس کے منہ سے غرانے کی آواز آئی, ہاتھ پاؤں مڑ گئے, آنکھیں اوپر چڑھ گئی, منہ سے جھاگ آنی شروع ہو گئی, یورین بیچ میں نکل گیا, تو یہ مرگی کی علامت ہو سکتی ہے. فوراً ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے, زندگی کی کسی سٹیج پر ہاتھ کانپتے ہیں, آپ کوئی کام نہیں کر رہے, آرام سے گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ چلنے میں سلو ہو گئے ہیں, چیز بھی ہے تو یہ اکثر آپ پارکنسن کو کی علامت ہو پیشنٹ سکتی خود ہے. بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے دماغ میں, اور ہم اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراہٹ ہے. میری ریکویسٹ ہے پلیز ویورز, میں 4-5 بلکہ بہت سے ایسے کیسز سے ملاقات کر چکی ہوں کہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کاش جب اماں جی کہہ رہی تھیں کہ ان کو کچھ ہو رہا ہے ہم دماغ کے ڈاکٹر پہ لے جاتے, کسی کو خیال ہی نہیں آیا نا, کوئی دوائی دے دی انسان کو زیادہ سلانے کی یا انسیفلائٹس جس کی ہم نے بات کی, اس میں انیشلی جب سیریبرائٹس والی سٹیج ہوتی ہے تو مریض صرف اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے, وہ 2-3 دن تک یہ کیفیت رہتی ہے, رویہ تبدیل ہو جاتا ہے, اچانک سے وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دے گا, یا اچانک سے ایک دم بہت زیادہ ایگریسو ہو جائے گا, یا وہ آدمی جو ساری زندگی نماز پرہیز ساری چیزیں روزے, وہ ایک دم گالیاں نکال رہا ہے. ایک آدمی جو ساری زندگی ایک باوقار زندگی گزاری ہے, وہ کپڑے اتار کے بیٹیوں کے سامنے دوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایب نارمل چیز ہے. اس کو فوری طور پر ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جائیے. یاد رکھیے ذہنی بیماریاں جو دماغی بیماریاں ہیں وہ قابل علاج بھی ہیں, قابل بچاؤ بھی ہیں, سو ان کو چھپائیے نہیں, علاج کرائیے. یہ قابل علاج ہیں اور قابل بچاؤ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی, آج آپ کو ہم نے بڑا تنگ کیا ہے, آپ کو آف ڈیز پہ بلا لیا, آپ نے اسپیشلی وقت نکالا ہمارے ویورز کے لیے. تھینک یو بھیا. جی زینب, آپ اینڈ میں ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گی فرام اے نیوٹریشنل اینڈ جنرلی فرام اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو؟ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے آپ کی پروسیسنگ ٹوٹل وہیں سے ہی ہے. آپ کا اگر دماغ اچھا کام کر رہا ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے پروسیسز بہت اچھے ہو جائیں گے. اگر آپ ایک ارلی سٹیج پہ, یہ تو علامات کی ہم نے بات کی نا کہ علامات یہ ہوں گی تو آپ یہ کریں, آپ بچپن سے ہی اپنے بچے کو اس میں ٹرین کریں کہ جتنی سپیڈ سے ہماری زندگی گزر رہی ہے, چیزیں اس میں آتی جاتی ہیں, جتنے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ صرف اسی میں ہی رہ جاتا ہے, آپ موو آن کرنے کی کوشش کرو, فارگیو کرنا شروع کرو. اور اچھی ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگا 2 منٹ لے لو, لیکن ہمارے ویورز کو ایک رن ڈاؤن بتا دو کہ یار ایک دن میں آپ یہ چیزیں ضرور کنزیوم کریں. جیسے انڈے کو آپ نے, میں نے بھی ٹچ اپون کیا, آپ نے بھی کیا, دہی کی میں نے ارلیئر بات کی, پرو بایوٹکس کی. تو کچھ اور اگر ہمارے ویورز کو ٹپس دیتے کہ بھائی جیسے بڑے لوگ ہیں صبح بادام لے لیتے ہیں, 7 بادام لے لیتے ہیں,
भिगोए हुए कि क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, नानो कहती थी, दादो कहती थी, उसके पीछे लॉजिक तो समझे। डिमेंशिया के लिए बहुत 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 ही कारआमद है ये भी और अखरोट भी के लिए। अखरोट बच्चों में, जैसे इन्होंने कहा बड़ा राइटली सेड के अखरोट अगर आपको एलर्जी नहीं है और आप लेते हैं तो आप बच्चे की ब्रेन ग्रोथ और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ जी। आपने हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि अगर हम महंगा खाना खा रहे हैं किसी फाइन डाइन पे जाके तो शायद वो हमारी सेहत के लिए और अच्छा डब्बों है। के डब्बे का खाना खा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहली चीज़ जो अपनी डाइट में से आपने निकालनी है वो आपने पैकेज्ड फूड जो है उसको निकालना है। जो भी पैकेट में बंद चीज़ है आपको नहीं पता कि उसकी जो शेल्फ लाइफ इन्हांस करने के लिए उसमें क्या केमिकल्स डाले गए हैं और वो केमिकल्स आपकी सेहत पे क्या असरात डाल रहे हैं। उसके बाद जो इंस्टेंट कुक फूड्स हैं जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो MSG की फॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि लोगों की ब्रेन प्रोसेसेस स्लो होने के साथ साथ उनकी इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है, जिसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, वो ख़राब होती चली जा रही है। उसके साथ आप जो है अपनी डाइट से फ्रूट्स को, दूध को, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जब मैं उनका रन डाउन लेती हूँ ना कि पूरे हफ्ते में क्या खाया, कभी फ्रूट नहीं होता, ड्राई फ्रूट नहीं होता, दूध की तो बात होती नहीं, और अगर बात करूँ तो लोग आगे से मुझे ये बताना शुरू कर देते हैं ये भी इम्प्योर है, ये भी इम्प्योर है। भाई ठीक है, ख़राब चीज़ें हैं लेकिन अच्छी चीज़ भी तो अवेलेबल है, आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर दूध नहीं मिल रहा तो आप अच्छी चीज़ ले लो, वो आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। पनीर जिसे हम कहते हैं, पनीर की बात हम कर लें, पालक आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ आपकी अगर ब्रेन में आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा फील होता है, आपके जैसे हम वीकनेस की बात कर रहे थे, तो आप विटामिन डी के अपने टेस्ट जो है वो चेक करा सकते हो ताकि एटलीस्ट आपको पता चले। ब्रेन फॉग इतनी बुरी हो जाती है विटामिन डी की कमी से, पूरे टेस्ट उस कराया, पता चला जी विटामिन डी की कमी थी सिर्फ, इसीलिए गिट्टे गोडों में भी दर्द हो रही थी और दिमाग नहीं काम कर रहा था। यूएस एक्चुअली इट्स अ फाइन बैलेंस। एक बहुत, जैसे कि भैया ने शुरू में भी कहा कि तवाज़ुन, बैलेंस के साथ ज़िंदगी को लेके चलना है, और अगर कहीं बैलेंस ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको चेक कराएं। 1 + 1 = 2। यस। बच्चों में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो बच्चों में हमें बहुत सारी चीज़ें, बड़ा तो चले बता देता है, मेरी एज का, ओल्डर एजेस में लोग समझ आ जाती है कि अच्छा ये चेंजेस आ रहे हैं। बच्चों के पैटर्न्स को हम अक्सर नहीं समझ पाते कि ये शायद ये ग्रोथ है इसकी या क्या है। अगर आपके बच्चे में कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो एटलीस्ट उसको ना ये समझे ज़रूर, या किसी ऐसे चले दोस्त से ही मशवरा कर लें जिसके बच्चे हों कि अच्छा ये चेंजेस क्या हो सकती हैं इस एज पे। और अगर आपको फील हो कि माइलस्टोन्स चेक करें। एग्जैक्टली, और अगर वो माइलस्टोन वो कवर कर रहा है या वो कवर नहीं कर रहा तो टाइम से अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, उसकी डाइट में चेंजेस कर देते हो, उसकी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर देते हो, तो आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वही वाली बात, इसी के ऊपर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी कि व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे खुराक की, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारनी है और राइट टाइम पे चेकअप करना है। तो खुराक की बात करें तो इंस्टेंट नूडल्स की, जैसे मैंने सुबह बात की, तो इंस्टेंट नूडल तो हर बंदा अपने बच्चे को डेली देता है, डेली नहीं तो हर दूसरे दिन देता है। अब उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं। फ्रोजन ग्रोथ, हाँ, अब फ्रोज़न फ्रूट्स भी। अब ग्रोथ हार्मोन की अगर आप बात करें, ग्रोथ हार्मोन सिर्फ आपके जिस्म को बड़ा नहीं करता, बच्चे के दिमाग की भी नशोनुमा करता है। तो अगर बच्चे का कद भी नहीं उग रहा, जिस्मानी तौर पे भी वो हेल्दी नहीं है, तो उसके ब्रेन की भी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही। तो अब अगर 60 साल की उम्र पे एकदम से टेंशन हो गई है कि जी ये इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन कमज़ोर थी। व्यूअर्स, घर की नींहें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पूरे घर को हैंडल करती हैं। और वो नींहें क्या हैं? बच्चों की सही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए कि वो चीज़ें अपने सिस्टम में ले जो अब्जॉर्ब हो सकें और फिर उनके दिमाग, दिल, पेट, गुर्दे, जिगर हर हिस्से में जाए। जान है तो जहान है। पाकिस्तान समेत वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है। आपके भी इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे आपको खदशा हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, इंतज़ार ना करें, फ़ौरन उनका चेकअप कराएं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आजकल ये जो फ्लडिंग के मामलात और जो बारिश की वजह से कुछ मसाइल चल रहे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सैलाब की बार बार आप लोगों को इंडिकेशंस दी जा रही हैं और गाइड भी किया जा रहा है।
ہم نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے آج گائیڈنس دیں گے کہ کلائمیٹ چینج اور مانسون یہ کیا معاملات ہیں. ابھی جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ یہ چوتھا اسپیل آ رہا ہے مانسون کی رینز کا اسی سال میں اسی کچھ عرصے کے اندر, اینڈ یہ ایک بڑی سیریس کنسرن ہے. اور یہ کیوں ہے, اس سے ریلیٹڈ ہم گائیڈنس لیں گے. جاویریہ کیس ہمارے ساتھ ہیں, آپ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم جاویریہ جی. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر واجد اجاز نے, آپ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کلائمیٹ چینج کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آج کل کے موسمی تبدیلی جو چل رہی ہے, اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بارشیں تو ہمیشہ ہی ہوتی تھی جگن, تم پتہ نہیں کیا بول رہی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ اتنی بارش ہو رہی ہے, اتنی تو کبھی ایسی دیکھی ہی نہیں. بڑوں سے بات کریں, ہمارے جو گھر کے بزرگ ہیں وٹ ایور, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کا تو کبھی سین ہوتا ہی نہیں تھا. اور روڈ وغیرہ اور جو سٹرکچرز ہم لوگوں نے سچی بات ہے ویورز بنائے بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بنائے جو ایک ایکسپیکٹڈ چیز تھی زندگی کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے, انسانوں نے ہی ایسے معاملات پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے سارا کا سارا نظام چینج ہو گیا نیچر کا, جس کی وجہ سے اب ہم مسائل بھگت رہے ہیں اور پھر ہم بلیم ڈالتے ہیں لوگوں کے اوپر. گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے وہ نہیں کیا. تو جب ہم کوڑے پھینکتے تھے اور گندے کام کرتے تھے اور ایسی چیزیں کرتے تھے جو ہماری انوائرمنٹ کو خراب کرتی تھی, جب ہم نے اوزون کی ڈپلیشن کی تب کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. اب جب معاملہ ہوا ہے تو سب دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. اسی طرح جب اسموگ کا ایشو ہوتا ہے تو ہم اکراس دا بارڈر پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے تو جو آ رہا ہے, لیکن ہم بھی تو کچھ چیزیں کر رہے ہیں نا جس سے اسموگ بڑھ رہا ہے. سو گورنمنٹ تو اپنے اقدام کر رہی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. سر کیا معاملہ ہے, کیوں ایک دم سے موسم ہی الٹا ہو گیا؟ دیکھیں اس میں موسم الٹا نہیں ہوا. دو چیزیں, ایک آپ نے اپنے پریمبل میں جو بات دہرائی, اور اگر میں نے کچھ غلط کہا پلیز مجھے کریکٹ کر دیں. نہیں, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اب جو ہمارے موسم کی شدت ہے وہ بڑھ چکی ہے, اور اس کے جو پیٹرنز ہیں, فار ایگزامپل اگر بارشیں پہلے 2 سے 3 مہینے ہوتی تھی تو وہ سکڑ کے 1 مہینے پہ آ گئی ہیں. لیکن یہ جو 1 مہینہ ہے اس کی پیک بڑھ چکی ہوئی ہے. ہمارا جو جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ سارے کے سارا پچھلے ڈیٹا کے اوپر ڈیزائنڈ ہے, جس کو ہم ڈیزائن کیپیسٹی کہتے ہیں. جیسے ایک اگر فرض کریں پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر 10 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں اور 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب آدھے گھنٹے کے اندر اسی پلیٹ فارم کے اوپر 30 بندے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی جو یہ روڈ انفراسٹرکچر ہے, آپ کا جو ہائیڈرالک واٹر انفراسٹرکچر ہے, آپ کا جو دوسرا ریل کا انفراسٹرکچر ہے, یہ سارے کے سارے پرانے پچھلے 100 سالہ ریکارڈ کی بیسس پہ بنے ہوتے ہیں. اب جو کلائمیٹ چینج پروناؤنس ہو چکا ہے اس کی ریزنز لوکل سے زیادہ انٹرنیشنل ہیں. پاکستان ایک وقت میں جو کریڈٹ لیتا تھا ہم لوگ کہ ہم جیو اسٹریٹجیکلی ایسی لوکیشن پہ واقع ہیں جو بہت عمدہ ہے, وہ واقعی ہی بہت عمدہ ہے. لیکن اب ہر سیزن ہم انجوائے کرتے ہیں, ہر سیزن انجوائے کرتے ہیں, دنیا میں ہر سیزن ہوتا ہے ہم انجوائے کرتے ہیں. ایون برف ہمارے پاکستان میں پڑتی ہے, ٹھیک ہے لاہور اور سندھ سائڈ پہ نہیں پڑتی, بٹ برف, بارش, اسپرنگ, سمر, آٹم, ونٹر, مانسون, ہم تو ویورز ہر موسم ایک طرح سے انجوائے کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیزرٹس بھی ہیں اور ہمارے پاس سی سائڈ بھی ہے. ہم تو ایکچولی بڑے خوش نصیب ہیں. بالکل. تو آپ جب ہمارے اس خطے کو سیٹلائٹ کی نظر سے اوپر سے زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پاکستان کی ہمسائیگی میں 3 میجر کنٹریز, انڈیا, چائنا اینڈ رشیا, یہ پوری دنیا کی گلوبل وارمنگ کے اندر جو گرین ہاؤس گیسز ہے اس کا 40 سے 50% صرف 3 کنٹریز ایمٹ کرتے ہیں, نکالتی ہیں. یہ وہ گیسز ہیں جو ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر ہیٹ کو انٹریپ کرتے ہیں, اور ہمارا پورے موسم صرف اس خطے کے نہیں دنیا کے جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. اس میں جب ہم دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں گلوبل نارتھ ویلی سائڈ پہ, اور بالخصوص یورپ اور ویسٹ کی سائڈ پہ, ادھر ان کی جو ایمیشنز ہیں وہ اپنا لوکل فینومینا پلے کرتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, یہ بارشیں یہ سب کچھ ادھر بھی ہو رہا ہے, وہ اپنے انفراسٹرکچر اور اپنی کیپیسٹی کو, اور جو پبلک ہے یا سول جو سٹیزنز ہیں وہ اپنے رسپانس کو ماڈیفائی کرتے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن. آپ نے بڑا رائٹلی پہلے کہا کہ ہم یہاں پہ جب فلڈ وارننگز ایشو کرتے ہیں, ہم اپنی ایئر کوالٹی کی وارننگ ایشو کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو بھی اس میں گورنمنٹ کا اور ان ارلی وارننگ سسٹم کو رسپونڈ کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے یا آپ اچانک جو فورکاسٹنگ ہے اس کی بیسس کے اوپر جو ایونٹ اکر ہوگا آپ وہاں سے ایویکویٹ نہیں کر پائیں گے. سو دس از وائی آپ کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ ویدر ہیں ان کی انٹینسٹی کو فیس کرنا پڑے گا. ویسے میڈم بات تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہی
ठंड पहले पड़ती थी तो इतनी पड़ती थी कि हल्का स्वेटर पहन के हम निकल पड़ते थे, अब इतनी सर्दी होती है कि हड्डियाँ ठुकर जाती हैं। माइनस डिग्रीज पे वेदर लाहौर में जा रहा है जहाँ पे एक्चुअली नहीं जाता था माइनस पे, 10 डिग्रीज 12 डिग्री, आई डोंट नो मे बी 8-9 पे भी जाता होगा, बट इतना लो टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, गर्मी की इतनी अब शिद्दत होती है कि लोग मर जाते हैं गर्मी के मारे। बारिशें हो रही हैं तो अब इतनी हो रही हैं कि फ्लड्स आ रहे हैं। ये क्या हो गया, अल्लाह माफ़ी दे। लोग तो ये भी कहना शुरू हो गए कि आखिरी वक्तों की अलामत है। देखिए, जब आप बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखना पड़ती हैं। पहली बात यह है कि जब ग्लोबल वार्मिंग है और आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ की तरफ देखते हैं, चैलेंजेस को देखते हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, तो सारी चीज़ पे नज़र हमें दोहरानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमने जो अपने रहने के लिए जो मैन मेड हमने चीज़ें जो की हैं उसके भी कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे। तो पहले शुरू में हमें उन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था कि हमने सामने रखना है कि अगर मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो उसका जो अनइको फ्रेंडली प्रॉब्लम होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसको मैंने मिटिगेट कैसे करना है, उसके ऑल्टरनेट्स क्या लगाने हैं। बट जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो क्लाइमेट चेंज में हमारे जो इन्वायरमेंटल पैटर्न्स हैं, जो इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं, जो इन्वायरमेंटल शिफ्ट्स हैं, वो ज़्यादा होती हुई नज़र आती है हमारे सामने। जब जैसा कि आपने अभी कहा कि हम 4 मौसम एंजॉय करते थे, हमें अपने बचपन में पता था कि अब स्प्रिंग है, अब ऑटम है, अब विंटर्स है और अब गर्मियाँ भी पड़ रही हैं और मानसून भी मिला जी लें, बिल्कुल, 5 मानसून सीजन भी। आ गया। अभी आप देखिए हुआ ये कि जब वेदर साइकिल्स चेंज हुए हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तो जहाँ लोग मतलब सोच के बैठे होते हैं कि जी बारिशें जो हैं वो होंगी जुलाई में, और सोच के बैठे होते हैं कि जी जो आपकी फसल जो है उसकी कटाई जो होगी वो मई में होगी, तो आप अभी देखते हो तो अभी आप एंड ऑफ अप्रैल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पक चुकी होती हैं और लोग जो है फसलों की कटाई तक पहुंच चुके होते हैं। अगली बात ये है कि असल में समझाने की ज़रूरत जो है वो ये है कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि जब वेदर पैटर्न्स चेंज हुए हैं तो उसका साइकिल आगे हो गया है। जो चीज़ 1 मंथ पहले होना थी वो 1 से 1.5 मंथ आगे हो गई है, तो वो उस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज क्यों नहीं करते? चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो रहने की बात हो, चाहे वो अपने जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपने घरों को बनाने की बात हो या बिल्डिंग्स बनाने की बात हो। सोचना ये है कि हम स्मार्ट बिल्डिंग इम्प्लीमेंटेशन पे कैसे जाएंगे। मैडम, एक बात ये भी तो अंडरस्टैंड करने वाली है। डॉक्टर साहब, आपको भी मैं चाहूँगी कि आप इसको एड्रेस करें कि देखें, हमारे मुल्क में तालीम का वो वाला लेवल नहीं है। बाहर के ममालिक में जो फार्मिंग करते हैं लोग, वो उन्होंने पूरी तालीम भी साथ साथ हासिल की हुई थी। मेरे आए फ्रेंड्स इन द वेस्ट जो सिटीज़ से निकल के वो सबर्बन मतलब वो बिल्कुल ही विलेज लाइफ की तरफ चले गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े फार्म्स ऐसी जगहों पे बनाए हैं जहाँ पे वो अपनी चीज़ें भी उगाते हैं। बट ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चरल नॉलेज है। हमारे तुम बेचारे मासूम किसान डिपेंडेंट होते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन पे, तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाए? देखिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और वो आप क्या कर रहे हैं आप लोग इससे रिलेटेड, क्योंकि आप लोग पर्सनली भी बड़े काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी उस पर भी हम हाईलाइट इसमें 2 चीज़ें मैं मैडम की बात को एक्सटेंड करते हुए कि जो हमारे वेदर पैटर्न्स चेंज हुए उसके मुताबिक गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पूरे का पूरा, तो सी का जो डिपार्टमेंट है, जो बुर्जियाँ भी लिखते हैं, फार्मर मीटिंग करते हैं, इवन के मसाजिद में ऐलान करते हैं जैसे पहले मुनादी हुआ करती थी, ये सब कुछ हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बीइंग ह्यूमन, अगर जब ह्यूमन के तौर पे वो फार्मर है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कॉमन सिटीज़न है, वो जो भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी और बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री और हमारी जैसी नेशन के अंदर कम पैसे कम वक्त के अंदर जब ज़्यादा मुनाफा कमाने की ये जिदोजहद चल पड़े, उस वक्त ये जो एडवाइजरीज़ हैं, ये जो काशंस हैं, ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। सो दिस इज़ वाई गवर्नमेंट अपने तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, फिर रेडियो चैनल्स पे, फिर अखबारात में, इवन के गैदरिंग्स में अवेयर कर रही है। भी रखे कि इलाकों में जा के आप लोगों ने समझाया है लोगों को ऑन ग्राउंड भी, क्योंकि हर बंदे की मीडिया की भी उस तरह से एक्सेस नहीं होती, तो आप लोग तो ऑन ग्राउंड जा के लोगों को समझा रहे हैं। जी मैडम, आप भी बताइए। मैडम, मैं डॉक्टर साहब की बात को लेके आगे चलूँगी। देखिए, जब आप बात करते हैं ना टीवी की और रेडियो की, तो सबसे पहले पीटीवी का नाम आता है, रेडियो पाकिस्तान का नाम आता है माशाल्लाह। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इनकी अप्रोचेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल। तो जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अगर गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, लोगों को पहले कॉशंस, ठीक है मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जी गवर्नमेंट बताती रहती है, बट हमें वो मॉडर्न यूज़ करना होगा, ट्रेडिशनल मॉडर्न, जो उन लोगों तक पहुँचता है। देखिए, हम बैठ के अर्बन एरिया की बात करें, एजुकेटेड पीपल की बात करें, बट उन लोगों ने रेडियो सुनना है,
चाहे वो खेत में उसने रेडियो लगाया हुआ होगा, हमारी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे उस इन चीज़ों पे डिस्कशंस होनी चाहिए और ये बात उन तक पहुँचनी चाहिए। चले मैडम, मैं आपको एक ओपन यहाँ पे ऑन एयर एक ऑफ़र देती हूँ आप दोनों को। जब भी कोई ऐसा मामला दरपेश आने वाला हो जिसकी प्री वार्निंग देनी है, तो मॉर्निंग एट होम आपके लिए हमेशा हाजिर है, हमेशा हाजिर है। अभी ब्रेक से पहले हमने वर्ल्ड ब्रेन डे पे बात की, क्योंकि आज दिमाग का आलमी दिन मनाया जा रहा था। लोग अक्सर ब्रेन को अब मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करते हैं। हमने क्यों इस पे बात की? क्योंकि डॉक्टर अदनान का मुझे एक मैसेज आया कि जुगन वर्ल्ड ब्रेन डे आ रहा है, इस पे बात करनी ज़रूरी है। मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर साहब। सो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी टीम आपके डिस्पोजल पे है मेरी। आप हमें इंटीमेट करें, 1 या 2 दिन का नोटिस दे दें, हम प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिस तरह आज हमने किया है। देखिए मैम, हम लोग अवेलेबल हैं। एक बात बताऊं, पहले होता था कि बता दिया जाता कि जी ये चीज़ होने वाली है, हम ये करने वाले हैं। दुनिया चली गई है सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ, मतलब रीलें देखते देखते सलाब आए और आप सलाब में बह जाएं, वो काबिल कबूल है। सो माई पॉइंट इज़ के रील्स एंड दीज मीडियम्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड मीडियम पैगाम पहुंचाने का। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, व्हाट टू डू, आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों का क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे किसानों के लिए, सब लोगों के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ओपन प्लेटफॉर्म में दूंगी, आप लोग आराम से हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा, ठीक है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं, जहाँ पे शेफ़ नूर ने होममेड घर के सारे इंग्रेडिएंट से हमारी रेसिपी तैयार की है, प्योरली होममेड। हमारे पिज़्ज़ा बन जो है पिज़्ज़ा बंस तैयार हो गए। थैंक यू सो मच। बच्चे भी एंजॉय करें और बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक और व्हाटएवर, बेकरी के आइटम्स अगर खाने ही हैं तो घर पे बना बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा। परफेक्ट। और वो वैसे भी इन अनदर मंथ स्कूल भी खुल जाएंगे। थैंक यू सो मच शेफ। यू वेलकम। व्यूअर्स, अब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत ही ब्रिलियंट जवेरिया जी हैं, डॉक्टर वाजिद हैं। जवेरिया जी, अब मुझे ये बताएं, हमने 3 टियर्स में ब्रेक में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कलेक्टिवली क्या करें? जी मैडम। जी देखिए, कलेक्टिवली तो ये हो सकता है कि हमारे लोग पहले तो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को है वो समझें कि नॉर्मली जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हाउ मच आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई एम डूइंग, तो तब तक ये चीज़ें जो है नहीं हो सकती। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें फॉरेस्टाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें खाने के लिए प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जाना पड़ेगा। हमें घरों में जो आप और हम जो अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं वो हमें जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेंगे टुवर्ड्स सस्टेनेबल जो एनर्जी यूसेजेस हैं, या ऐसी अप्लाइंसेस लगानी पड़ेंगी जो एनर्जी एफिशिएंट हैं, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि मैम, बहुत से लोगों ने सोलर लगाया घर में। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि उन्होंने सोलर पैसे बचाने के लिए लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। तो पॉइंट ये कि अगर आपका जो भी रीज़न है कोई भी काम करने का, उसके साथ आप इन्वायरमेंट को साथ लेके चलें। जैसे कि मोहल्लों में मैम देखें, कूड़ा पड़ा होता है। जी बिल्कुल। सारा मोहल्ला कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई फिर किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन जिसने फेंका है उसकी जिम्मेदारी तो है, वो पहले तो मोहल्ले वाले ही हैं पहले ना? उसकी है। फिर ये कि मैं वही बात इसीलिए कह रही थी ना कि ग्रुप्स में करने की बात ये है कि जब तक आप एक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, दूसरा आपको कोई कहेगा नहीं कि अगर आपके घर से या मेरे घर से वो चीज़ बाहर गई है तो अगला हमें पिन पॉइंट करे। जब आप इकट्ठे रहते हैं तो आप एक दूसरे को कुछ कह सकते हैं ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अभी ब्रेक से पहले एक इंडिकेट की थी। जी देखिए, एग्रीकल्चर में ये है कि हमारे किसान भाइयों के लिए स्पेशली अभी मैम पहली बात तो ये है कि हमें ये अडेप्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का मौसम है और किस तरह को चीज़ें लेके हमने चलनी है। दूसरा, हमें ये अडेप्टेशन लानी पड़ेगी कि वो औरतें, ज़्यादातर आप किसानों को देखें तो ज़्यादातर किसान औरतें भी काम करती हैं, माशाल्लाह। उनके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपको स्ट्रेस और आपको एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, तो आप उस तरह से काम नहीं कर पाते, या उस तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। वही माँ है जिसने उस आगे फ्यूचर जनरेशन को भी देखना है। तो एडेप्टेशन पॉलिसी या उसको हमें समझाना पड़ेगा। ट्रेडिशनली आप पुराने गांव के लोगों को वे ऑफ डूइंग थिंग्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि लोग किस तरह से चीज़ों को लेके चलते थे, किस तरह चीज़ों को प्रिजर्व करते थे, किस तरह फूड शॉर्टेज की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम जा रहा था तो उसको कैसे पहले से एंटिसिपेट करके उसके लिए कुछ करते थे। और आप सोचें कि फसलें डॉक्टर साहब मिल के, पहले एक जगह की सारे मिल के
ارد گرد والے گاؤں والے کرتے تھے, پھر دوسرا کرتے تھے, کوئی یہ نہیں کہتا تھا میرا کام نہیں ہے تو کر لے کر. اس وقت مشینیں تو ہوتی نہیں تھی, سب کو مل جل کے کرنا پڑتا تھا, تو اپنے ملک کا بھی تو مل جل کے خیال رکھا جا سکتا ہے. جی سر. اچھا, اس میں 2-3 جو گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹیوز ہیں, آئی مسٹ کریڈٹ دا کرنٹ گورنمنٹ. ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے آتے ہی پہلے نمبر پہ 12 ارب روپے کا ایک فنڈ کریٹ کیا ہے, $50 ملین کا, جس کے ذریعے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کی کوئی R&D کرنا چاہتا ہے, اویئرنیس کرنا چاہتا ہے, کوئی پائلٹ کرنا چاہتا ہے. وی آر آفرنگ دا گرانٹس اینڈ دا فائنینشیل ہیلپ ٹو دا آل ریسرچ کامن مین جو کہ ولنریبل گروپس ہیں. یہ پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ آپ نے ایگریکلچر کی بات کی. میں آئی ایم پارٹ آف دا ٹیم جس نے ابھی ورلڈ بینک کی فائنینشیل اسسٹنس سے 5000 سپر سیڈر کسانوں کو 60% سبسڈی پہ پرووائڈ کرنے لگے ہیں, جس کی اپلیکیشنز ریسیو ہو چکی ہوئی ہیں. یہ وہ مشین ہے جو فصلوں کی باقیات کو زمین کے اندر ہی دبا دے گی. اس سے کیا ہوگا, ایک تو فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگے گی, آپ کی ایئر پولوشن بچ گئی, اور آپ کی زمین کتنی وہ ہو جائے گی, وہ انریچ ہو جائے گی. آپ کو آپ کا آفٹر 2 اور 3 ایئر آپ کا جو فرٹیلائزر کی اپلیکیشن ہے ان کی ڈوزز کم ہو جائیں گی. تو یہ وہ ایکو سسٹم کے گرد انویسٹمنٹ ہے. اور تیسرا, آپ کے شو میں آج میں بریک کرنے جا رہا ہوں, پورے ریجن کے اندر ایسا انیشیٹو ابھی تک نہیں لیا گیا جو کرنٹ گورنمنٹ نے لیا. وہ پہلے ہوتا تھا گورنمنٹ پیسے لیتی تھی, کچھ پروجیکٹس کر دیتی تھی, سٹیزن کو اس طرح انوالو نہیں. یہ اس خطے کے اندر چائنا, انڈیا اور دوسروں سے بھی میں کمپیئر کر کے ود پراپر کانفیڈنس بات کلیم کرتا ہوں. گورنمنٹ نے 26 قسم کے ایکشنز ڈیفائن کیے ہیں جو کامن سٹیزن ان 26 میں سے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز ایکشن لے گا. گورنمنٹ اس کو ایک گرین کریڈٹ سرٹیفکیٹ دے گی اور ساتھ اس کی رینومریشن ایک گرین کریڈٹ 10,000 روپے کا ہوگا. فار ایگزامپل, آپ نے کوڑے کی ابھی بات کی, اگر ایک سٹیزن اپنے گھر میں سے کوڑا لے کے 1 kg کمپوسٹ بناتا ہے, گورنمنٹ اسے ایک گرین کریڈٹ دے گی اور وہ 10,000 روپیز کے برابر ہوگا, اور وہ گورنمنٹ 10,000 گورنمنٹ پے کرے گی. اب کمپوسٹ کیا ہے, میں نے آپ کو 1000 دفعہ ویوز بنانا بتایا ہے. مٹی کا کوئی بھی ایک کوئی چیز نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر اگر اتنی جگہ ہے تو کسی ایک ایریا کو کارڈن آف کر کے اس کے اندر آپ اپنا ویسٹ ڈالیں. اب اس میں آپ نے پلاسٹک ایسی چیزیں نہیں ڈالنی. آپ کے کھانے کا جو بقیات ہیں, ایون ہڈیاں یہ چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس پہ مٹی ڈال کے اس کو کور کرتے رہیں. وہ اتنی اچھی کمپوسٹ بن جائے گی جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کھاد. یس, آپ گھر پہ ہی کھاد کریٹ کر رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کو کیا وہ کھاد ہینڈ اوور کریں گے. آپ اس کھاد کو اپنے ہی گھر کے لان کے اندر ڈالیں تو آپ کھاد خریدنے سے بھی بچ جائیں گے, اور ہائی کوالٹی کھاد جس میں کیمیکل نہیں. ایبسولوٹ. یہ ایک ایگزامپل. میں دوسری ایگزامپل کوئکلی دیتا ہوں جو ہاؤس ہولڈ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ, اگر کوئی بندہ 1 kg اپنے پلاسٹک کے ریپرز اور ان کو کلیکٹ کر کے کسی بھی جو یہ وینڈر ہیں ان کو سیل کرتا ہے اور اس کی رسید ہمیں دکھا دیتا ہے, ہماری ٹیم ویریفائی کر کے اسے ایک گرین کریڈٹ دے گی جو کہ اگین 10,000 روپے کا ہے. کوئی بندہ, یہ ہم کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا چیف منسٹر پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام ہماری ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیں, رجسٹرڈ کریں, اپنی ایکٹیویٹی کی ایک فوٹوز رپورٹ کریں. آپ کا ہماری ٹیم خود پہنچے گی اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور آپ کو آپ کی اماؤنٹ بھی دے گی. یہ وہ بیہیویئرل چینج ہے جو سوسائٹی کے اندر ہم انڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اچھا جاوید جی, آپ کی کوئی سجیشنز؟ جی, سجیشن کے ساتھ میں چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب آپ ٹریڈیشنل کی میں نے ابھی بات کی تھی نا, وہ بالکل یہی تھا کہ اب ہم اس کو ماڈرن نالج کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کمپوسٹ ایسے بنانا ہے. آپ پرانے علاقوں میں جا کے دیکھیں, گاؤں میں آج بھی وہ گڑھا کھود کے اس میں آرگینک ویسٹ کو پھینکتے ہیں, چھلکوں کو پھینکتے ہیں, پتوں کو پھینکتے ہیں, ان کو آگ نہیں لگاتے ہیں, اس کو وہاں ڈالتے ہیں. وہ جب کھاد بن جاتی ہے تو ان کو آپ کی فصلوں میں بچھایا یا اس میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیو ٹیکنالوجی بھی بتائیں اور ساتھ میں ہم ٹریڈیشنل ویز بھی بتائیں تو مختلف علاقوں کے لحاظ سے وہ وہاں پہ اس کی پاسبلٹی زیادہ ہو جائیں گی. جہاں تک سجیشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ایکو فرینڈلی جو ہے پریکٹسز پہ جانا پڑے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنی رینیوبل انرجی ہے اس کو یوز کریں, جس میں سولر آ جاتا ہے, جس میں ہمارے پاس ونڈ انرجی آ جاتی ہے, جس میں ہمارے پاس ہائیڈرو الیکٹرک آ جاتی ہے. دوسری اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پلانٹس لگانا شروع کریں.
क्योंकि हम फॉरेस्टाइजेशन की तरफ जो है वो उस तरह से माइंड फ्रेम बना के नहीं चलते, तो इंडोर प्लांट्स भी लगाएं, आउटडोर प्लांट्स भी लगाएं, और एक जंगल की सूरत में हम प्लांट लगाते थे मैं ज़माने में। आपकी इसी बात के साथ अग्री करते हुए व्यूअर्स आपको रिमाइंड करूँ कि कितनी दफ़ा हमने होम गार्डनर्स, किचन गार्डनर्स को प्रोग्राम पे बुलाया है। हर बंदा कहता है कि 3 मरले के घर में हम कहाँ से पौधे लगाएं। छत कहीं ना कहीं तो है ना, अगर छत नहीं है तो चलें आप अगर एक पोर्शन में रहते हैं जहाँ ऊपर भी छत है और नीचे भी किसी और का है, आप बीच में हैं, आपकी कोई बैल्कनी कोई जगह होगी, खिड़की आपकी किचन की जो है उसमें आप छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। मैंने आपको 100 दफ़ा बताया है, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स घर के अंदर लगाते हैं तो स्मॉग के असरात से भी आप बचते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा एक्सपेल करते हैं। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स हम कर सकते हैं अपने स्केल के ऊपर। आप करेंगे, आपको देख के आपके हमसाए करेंगे, उनको देख के और लोग करेंगे। पूरी दुनिया में आपके ख्याल से जो रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके ख्याल से गवर्नमेंट का हर बंदा घर जाके उनको बताता था? लोगों को खुद एहसास होना शुरू हुआ, और अब वक्त नहीं आया, वो वक्त बहुत पहले आ गया था, वो वक्त अब गुजर गया है। सो सर, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे, और ऑफ कोर्स फ्लडिंग से रिलेटेड भी थोड़ी गाइडेंस दे दें। इसमें मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करूँगा। मैं आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ रेडियो पाकिस्तान। मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा हूँ, आई यूज़ टू विजिट एंड हैव अ लाइव सेशन। एक बात मैं कहता हूँ हमेशा, कोशिश कर, जो एक कॉमन सिटीज़न कर सकता है, कोशिश करें जो ये टिश्यू पेपर्स यूज़ करते हैं इसको रिप्लेस अपने रुमाल से वापस करते हैं। आप इसको डिकोड करके पढ़ के देखिएगा, एक टिश्यू पेपर बनाने में कितनी जो हमारे सेलुलस फाइबर इस्तेमाल होते हैं और वो कहाँ से, कितने दरख्तों से आते हैं। ये एक वो ट्रेडिशन है जिसको रिवाइव करना है, जिससे आपकी रिसाइकल करना, वो रुमाल को बार बार धो के इस्तेमाल करने वाला बिहेवियर आपके अंदर वापस आएगा। आई एम आल्सो अ प्रैक्टिशनर ऑफ दैट थिंग। सेकेंडली, जो फ्लड्स की बात की, इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमारी जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज हैं वो रेडियो पे भी ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, टेलीविजन्स पे भी हैं, अखबारात में भी हैं, नहीं तो हमारी PDMA की वेबसाइट और उनकी एप्लीकेशंस भी हैं। उनको बगौर सुनते रहें, जितना जल्द सुनेंगे उतना जल्द रिएक्ट करेंगे, वरना आपके पास रिएक्ट करने का टाइम कम होगा और खुदा न खास्ता आपको ये कोई इंजरी से बढ़ के आपकी ज़िंदगी की सर्वाइवल का इशू भी बन सकता है। अब जो मैडम जानना चाह रही थी, जो कि हमारी वेदर की फोरकास्ट है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान से लेके ऑनवर्ड जो हमारा नॉर्थ पंजाब, अपर पंजाब जिसको हम कहते हैं, पर्टिकुलरली जो पोठोहार जोन है, इनके अंदर फ्लडिंग का ये जो 4th स्पेल जिसका मानसून की मैडम हिंट कर रही थी, इट इज़ वेरी ट्रू। कीप एन आई ओवर द वेदर ऑब्जर्वेटरीज। इसी की जो एडवाइजरीज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जो छतें हैं उनके अंदर कोई चीज़ें, अगर वो छतों में कोई परनाले वगैरह चौक हैं उनको रिमूव करें। अपने एरिया की जो ड्रेन सिस्टम है, अगर वो चौक हैं या कोई डी सिल्ट नहीं हुए, उनको म्यूनसिपैलिटी से मदद लेके उसको रिमूव करें, वरना ये जो मेस क्रिएट होगा, ये इसको फेस भी आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। सो मेरी ये सजेशन है कि आप इस वेदर के रिस्पॉन्ड करने के लिए वेदर की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करें, और जो कि अवेलेबल है एवरी प्लेटफॉर्म पे। नहीं है, गवर्नमेंट की डिफरेंट हेल्पलाइन है, बिलखसूस इन्वायरमेंट की हेल्पलाइन 1373, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में वेदर की फोरकास्टिंग क्या है, अगर उससे प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम अपने तौर पे मैक्सिमम आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को कोई फिर भी मुश्किल आती है, लोकल इंतज़ामिया के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहें। प्रोविंशियल लेवल पे हमारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। वी आर लुकिंग आफ्टर यू। इंशाल्लाह इस मौसम और इस शिद्दत से भी हम निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं आप लोग और गाइड करते हैं, अल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। व्यूअर्स, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन भले लोगों ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकाला हम जैसे नालायकों को गाइड करने के लिए, तो अगर गाइडेंस दे ही दी है तो उसको फॉलो भी कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का साथ साथ ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। सैलाब का एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न और फियर है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल और अपनी लोकल इंतज़ामिया के साथ इन टच रहें। खुदा हाफ़िज़।